بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بديع السماوات والأرضين جامع الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق والأكوان وإنسان عيون الإنسان، عليه كرائم الصلوات وشرائف التسليمات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار الذين هم أماثل العرب وأفاضل الأدب، السابقون في المدائح النبوية والفائزون بالمراتب العالیہ۔ عزیز طلبہ، عربی ادب میں آپ کے درس میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام ہے المدیح النبوی۔ یہ ادب کی قسم نظم میں کتاب ہے، اور وہ بھی نظم کی ایک خاص صنف سے تعلق رکھتی ہے جس کا نام نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عربی زبان میں المدیح کا معنی قصیدہ ہوتا ہے، خاص طور سے مدحیہ قصیدہ۔ المدیح کا معنی ما یمدح بہ، جس کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے۔ تو مدحیہ کلام کو، مدحیہ قصیدے کو مدیح کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کلام ایسا ہے جس کے ذریعے حضور نبی آخر الزمان سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، تو اسی کو المدیح النبوی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ المدیح النبوی یہ نعت کے معنی میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نعت یہ شعر کی ایک خاص صنف کا نام ہے، اور ایسی صنف ہے جو تمام صنفوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اکرم و افضل ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی حفظہ اللہ تعالی، جو سابق استاذ اور شعبہ عربی ادب جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہیں، اور بروقت دلی میں دارالقلم کے بانی ہیں، اور وہاں رہ کر آپ تصنیفی کام میں محو رکھتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی بہترین قیادت اور رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ نے کیوں تالیف کی اور کس طرح تالیف کی، اس کا بیان اس تقدیم کے اندر کیا ہے، لیکن تقدیم تھوڑا تفصیلی ہے کہ اس میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی تاریخ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ کتاب تقدیم سے شروع کی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کا خطبہ ہے جو حضرت مصنف نے شروع میں رکھا ہے۔ بسم اللہ کے بعد حمد کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بدیع السماوات والارضین جامع الاولین والآخرین۔ بدیع یہ فعیل کے وزن پر مبدع کے معنی میں ہے، اور مبدع کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے کسی چیز کو بنانے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت میں خود بیان ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا بغیر کسی سابق نمونہ کے بنانے والا ہے۔ تو سما کی جمع سماوات اور ارض کی جمع ارضین، ارضین حالت جر میں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا
اور تمام اولین و آخرین کو جمع فرمانے والا ہے۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولا يكون ابدا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ یہ حالت نصب میں ہے اور اس کا منصوب ہونا حال ہونے کی بنیاد پر ہے کہ یہ متوحدن کے معنی میں حال ہے۔ لا شریک لہ، اس حال میں کہ وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس نے نہ بیوی بنائی اور نہ لڑکا۔ اللہ تبارک و تعالی بیوی اور اولاد ہر ایک سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں اس نے خود اپنی معرفت کرائی ہمیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ وہ والد ہے نہ مولود اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جب کوئی اس کا ہمسر اور برابر کا ہی نہیں تو اس کے لیے بیوی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس میں نصارہ کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور معاذ اللہ حضرت مریم کو اللہ عز و جل کی زوجہ کہتے تھے، اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کا جو فرشتگان عظام کو بنات اللہ کہا کرتے تھے۔ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس نے نہ بیوی بنائی اور نہ لڑکا، ولم یکن لہ شریک فی الملک ولا یکون ابدا، اور بادشاہت میں جس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ لم یکن یہ چونکہ ماضی کے لیے آتا ہے لم داخل ہونے کی وجہ سے، اس لیے ولا یکون ابدا یہاں پر رعایت سجع کے لیے اتنا بڑھا دیا، ورنہ ایسے مقامات میں لم یکن لہ شریک فی الملک میں خاص زمانے ماضی کی تخصیص نہیں مقصود ہوتی، مطلقاً نفی مراد ہوتی، جیسے الذی لم یتخذ میں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولا یکون ابدا، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ میں نے بھی رعایت سجع کہا، سجع کا معنی ہوتا ہے دو جملوں کے اخیر کلموں کا ہم وزن ہونا، اور یہاں پورے کلمے کا ہم وزن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، آخری حروف میں دونوں کی مناسبت ہونی چاہیے، تو وہاں ولدا اور یہاں ابدا پایا گیا، تو اس طریقے سے یہاں سجع کی رعایت مقصود ہے، اور پورے خطبے کے اندر مصنف نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا اور ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ اشرف الخلق والاکوان وانسان عیون الانسان، یہاں بھی دیکھیں الاکوان اور انسان اخیر میں دونوں میں نون اور ما قبل الف پایا جا رہا ہے، یہاں بھی رعایت سجع ہے۔ خلق بمعنی مخلوق ہے اور اکوان کون کی جمع ہے بمعنی کائنات عالم۔ وانسان عیون الانسان، پہلا انسان جو ہے یہ پتلی کے معنی میں ہے، آنکھ کی پتلی کو بھی انسان کہتے ہیں اور اس کی جمع اناسین آتی ہے، عین کی جمع ہے عیون بمعنی آنکھ، اور دوسرا انسان جو ہے یہ انسان بمعنی بشر ہے، جو ساری مخلوق اور ساری کائنات میں سب سے اشرف و افضل ہیں اور انسان کی آنکھوں کی پتلی ہیں، وہی تو مقصود کائنات ہیں، وہی جانے کائنات ہیں، بلکہ انہی سے کل کائنات ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں خالق کل الورا ربک لا غیرہ ونورک کل الورا غیرہ لم لیس لن۔
خالق کل الورا، ساری مخلوق کا خالق یا رسول اللہ آپ کا پروردگار ہے، کوئی اور نہیں. ربک لا غیر، آپ کا پروردگار ہے، کوئی اور نہیں. ونورک کل الورا، اور آپ کا نور ہی تو ساری مخلوق ہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی ساری کائنات کی تخلیق ہوئی. تو وَنُورُكَ كُلُّ الْوَرَى غَيْرُهُ لَمْ لَيْسَ لَنْ، اور آپ کا نور ہی ساری مخلوق ہے، اس کے علاوہ نہ ماضی میں کچھ تھا، نہ حال میں کچھ ہے، اور نہ مستقبل میں کچھ ہوگا. کیونکہ لم نفی ماضی کے لیے آتا ہے، اور لیسا نفی حال کے لیے آتا ہے، اور لن نفی مستقبل کے لیے آتا ہے. علیہ کرائم الصلوات و شرائف التسلیمات، کریمہ کی جمع ہے کرائم. کرائم الصلوات میں جو اضافت ہے یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے، یعنی جس کو صفت بنانا چاہیے تھا اس کو مضاف بنا دیا گیا، اور موصوف کو مضاف الیہ بنا دیا گیا. علیہ کرائم الصلوات، ایسے ہی شرائف التسلیمات میں بھی آپ پر عمدہ درودیں اور بہترین تسلیمات ہوں. وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الابرار، آل کی صفت اطہار جو طاہر کی جمع ہے، اور صاحب کی جمع اصحاب، اور اصحاب کی صفت ابرار جو برن یا بارن کی جمع ہے، معنی نیک. اور آپ کے پاکیزہ آل اور نیک صحابہ پر الذین هم اماثل العرب وافاضل الادب، امثل کی جمع ہے اماثل جو افضل کے معنی میں ہے، اور آگے افضل آ رہا ہے جس کی جمع افاضل ہے. الادب السابقون فی المدائح النبویہ، مدیح کی جمع مدائح. والفائزون بالمراتب العلیہ، مرتبہ کی جمع مراتب، العلیہ بمعنی بلند و بالا. الذین هم اماثل العرب، یہ الذین هم موصول صلہ سے مل کر آلہ الاطہار و اصحابہ الابرار کی صفت ہے. اور آپ کے پاکیزہ آل اور نیکوکار صحابہ پر جو کہ عرب میں سب سے بہترین اور ادب میں فاضل ترین حضرات ہیں. السابقون فی المدائح النبویہ، جو نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سبقت رکھنے والے اور بلند و بالا مراتب پر فائز ہیں. خطبے میں مصنف کا عرب اور ادب اور ساتھ ہی المدائح النبویہ کو لانا، اس کو سیٹ کرنا، اگرچہ یہاں پر یہ اپنے معنی میں ہیں، لیکن ان الفاظ کا یہاں پر استعمال یہ براعت استحلال کے قبیل سے ہے. اور براعت استحلال آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ خطبے میں ایسی عبارات، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو مقصود کتاب یا خطاب کی طرف اشارہ کرے. تو چونکہ یہ کتاب عربی ادب میں ہے اور اس کی ایک خاص صنف نعت نبی مدیح نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، تو اب عرب اور ادب اور المدائح النبویہ کا استعمال یہ براعت استحلال کے قبیل سے ہوا. تو یہاں تک اس کتاب کا خطبہ ہے، اور آگے پھر تقدیم جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر کے حالات کا بیان ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکتوں کا بیان ہے کہ آپ تشریف لائے تو دنیا میں کیا انقلاب آیا، کیا تبدیلی آئی، اور پھر آپ کی تعریف کرنا، آپ کی نعت کہنا، یہ ہمارے لیے کیا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں ہمارے اسلاف کا بلکہ سابقہ امتوں کا کیا حال رہا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اسے انشاءاللہ آپ اس تقدیم میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.